أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اسی آیت مبارکہ کے بارے میں پہلے بھی دو خطبات میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اور ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ لوگوں کو کہہ دیں، وہ لوگ یا وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اسراف کیا ہے۔ اللہ اکبر، لفظ تو یہی ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی۔ عبادی میں تمام بندے شامل ہیں، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اور انہیں مخاطب کر کے رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ تم نے جو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اسراف کا لفظ یہاں اللہ رب العزت نے بولا ہے۔ اسراف صرف سے ہے، اور اس کے معنی ہے حد اعتدال سے بڑھنا، میانہ روی سے بڑھنا۔ ہمارے دین نے یعنی اسلام نے ہمیں تمام معاملات میں اعتدال کی تعلیم دی، عدل و انصاف کی اور اعتدال کی اور میانہ روی کی۔ یہ امت بھی امت وسطیٰ ہے، معتدل امت، اور اس امت کو جتنے احکام دیے ہیں اللہ رب العزت نے، وہ بھی سب کے سب معتدل ہیں، ان میں نہ ظلم و زیادتی ہے نہ کمی بیشی ہے۔ جو حکم بھی اللہ نے فرمایا ہے وہ کرنے کے بارے میں ہو یا نہ کرنے کے بارے میں ہو، وہ سب کے سب اعتدال پر مبنی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، کہ تیرے رب کے کلمات جو صداقت اور عدالت سے بھرے ہوئے ہیں وہ مکمل ہو چکے۔
یہ قرآن مجید اور پوری قرآن مجید کی تعلیم اور دین کی پوری تعلیم یہ صدق پر اور اعتدال پر مبنی، اور اسراف کہتے ہیں حد اعتدال سے گزر جانا، میانہ روی سے آگے بڑھ جانا۔ یہ روپیہ پیسہ خرچ کرنے میں ہو، نافرمانی میں ہو، یا کسی اور عمل میں ہو۔ ایک انسان اگر اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے کم خرچ کرنے سے، تو وہ اس پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اپنے پیسے کی نمائش کے لیے اس طرح بے دریغ خرچ کرتا ہے کہ لوگ کہیں بڑی دولت ہے اس کے پاس۔ یہ اسراف ہے، یہ حد اعتدال سے بڑی ہوئی بات ہے۔ نکاح پر، مکان بنانے پر، اور اسی طرح فوت ہونے کے بعد بدعتی جو رواج بن گئے ہیں، کل ساتہ 40واں، ان پر خرچ، اور خرچ بھی بے دریغ، حتیٰ کہ نکاح اور اسی طرح یہاں فوتگی کے بعد کے کھانے پر قرض اٹھا کے بھی لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے خود بتلایا، اچھے وقت میں، اب کی بات نہیں، آج سے کہتا ہے 20-25 سال پہلے، میری دادی اماں فوت ہوئی، اور اس کے کوڑے وٹے پر، یہ رسمی الفاظ ہیں اس علاقے کے، کوڑے وٹے پر 40واں، اس پر اس دور میں 40,000 روپیہ خرچ ہوا، جو میں نے قرض اٹھا کے پورا کیا۔ یعنی آج سے 20-25، جس وقت 40,000 کی کوئی حیثیت، لیکن جب سے اللہ نے مجھے دین کی سمجھ دی ہے، اس کے بعد میرے ابا جی بھی فوت ہوئے، میرا کچھ بھی خرچ نہیں ہوا۔ اللہ کی راہ میں نے خرچ کیے ہیں، صدقہ کیا ہے ان کی طرف سے، لیکن کوڑے وٹے پر کوئی خرچ میرا نہیں ہوا، نہ مجھے قرض لینے کی ضرورت پیش آئی۔ تو ان مواقع پر یہ جو بے دریغ خرچ کیا جاتا ہے، قرض اٹھا کے خرچ کیا جاتا ہے، تاکہ ناک رہے، عزت رہے، یہ اسراف ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے وضو کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ عن الوضوء، ایک باہر سے دہقانی آدمی، اعرابی آدمی آیا گاؤں سے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے پوچھتا ہے، جی وضو کس طرح کرنا ہے، وضو کس طرح کیا کرے؟ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا فَقَالَ هَكَذَا، آپ نے اعضاء کو 3 بار دھو کے، اور سر کا ایک دوسری روایت میں 1 بار مسح کر کے دکھلا کے یہ سارا وضو، فرمایا اس طرح وضو کرنا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ، جس نے اس سے زیادتی کی، 3 بار سے زیادہ زیادتی کی، اس نے گناہ کیا، زیادتی کی، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ہمارے ہاں تو ہم نل کھولتے ہیں نا، بالخصوص گرمیوں میں، اللہ معاف فرمائے، تو پھر منہ پر اور اعضاء پر پانی ڈالتے ہی رہتے ہیں، اور یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ یہ جو پانی بہہ رہا ہے یہ پانی کا ضیاع ہے۔ حیران کن بات یہ ہے، کچھ ماہ پہلے ایک خبر نوائے وقت میں چھپی،
آپ کے فیصلہ آباد کی کہ یہاں ایک اشرافیہ کے گھر میں بیت الخلاء پر لاکھوں روپیہ اس نے خرچ کیا، بیت الخلاء پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا، اور اس کے واش روم میں یعنی جہاں پانی گرتے ہیں دبانے سے، نلکا دبانے سے پانی گرتا ہے، پانی بہتا ہے، ایک بار دبانے سے 4 گیلن پانی کا ضیاع ہو۔ اب آپ مجھے بتلائیں کہ جس ملک میں پانی کی پہلے سے کمی ہو، وہاں ایک واش روم میں ایک مرتبہ بٹن دبانے سے 4 گیلن پانی کا ضائع ہو جائے، وہ جس وقت پورا واش روم استعمال کرے گا تو پھر کیا بنے گا؟ کیا صورتحال پیش آئے گی؟ یعنی یہ حال ہے ہمارے ہاں اسراف کا کہ ہم بے دریغ بغیر سوچے کہ یہ کتنا خرچ ہو رہا ہے ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں، وہ وضو میں ہو، وہ طہارت میں ہو، وہ غسل میں ہو۔ غسل کے موقع پر بھی ہم جناب شاور لگے ہوئے ہیں، نیچے بیٹھ جاتے ہیں، بالخصوص گرمیوں میں، اور پھر مزہ لیتے ہیں، لطف لیتے ہیں، اور یہ نہیں احساس کرتے کہ پانی کی کمی کی صورت میں ہم اتنا پانی کا جو ضیاع کر رہے ہیں، یہ اپنے ملک سے بھی بے وفائی ہے اور دین سے بھی بے بہری ہے، ڈبل ظلم کرتے ہیں، ڈبل زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہ اسراف ہر معاملے میں، وضو ہی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ، فرمایا اس امت میں، میری اس امت میں کچھ لوگ ہوں گے، قوم ہوگی جو دعا مانگنے میں بھی زیادتی کرے گی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے بھی زیادتی کرے گی، اعتدال سے بڑھے گی۔ آج وہی صورت ہمارے ہاں موجود ہے، دعائیں ہیں تو گھنٹہ گھنٹہ دعائیں ہیں، ہاں فلاں جگہ دعا ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے اتنی لمبی دعا نہیں تھی، دعا تھی لیکن جامع اور مختصر۔ ہمارے ہاں اعتداد جو دعا میں بھی ہے، اور بعض دعا تو بدعات کا رخ اختیار کر چکی ہے، پورے ملک میں پھر اعلان ہوتا ہے چلو جی آج دعا ہونی ہے، چلو جی آج دعا ہونی ہے، اور وہ دعا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دعا ہوتی ہے، بیٹھے ہیں لوگ۔ یہ اعتداء دعا ہے، اور طہارت میں بھی وہی جو کیفیت میں نے پہلے بتلائی کہ اعضاء کو ایک بار بھی دھویا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پانی اعضاء کا صرف تر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اعضاء کو ملنا ہے، اعضاء کو ملنا ہے، پاؤں کو ملنا ہے۔ صرف پانی اوپر بہا دینا اعضاء، عضو تو تر ہو جائے گا، پانی تو وہاں تک پہنچ جائے گا۔ جو طریقہ مسنون ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے تو وہ باقاعدہ ہاتھ سے ملتے تھے، ہم تو پانی بہاتے ہیں، ایک برک کر کے بس یہ ایسے کر رہے ہیں اور بے دریغ کر رہے ہیں، غلط ہے یہ طریقہ، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک روایت میں اس میں ضعف ہے، اس میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا یا سعد افی الوضوء صرف، آپ نے فرمایا یا سعد ما ھذا الصرف، یہ اضافہ کیا کر رہے ہو، یہ اسراف کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وضو میں بھی اسراف ہے، یہ تو بندگی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، ہاں وضو میں بھی اسراف ہے، اگرچہ تم نہر کے اوپر ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔
نہر کے اوپر ہی کیوں نہ بیٹھے. روایت میں اگرچہ ضعف ہے، لیکن یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے وہ اس کی مؤید ہے کہ 3 بار سے زیادہ اگر اسی طرح آپ دھوتے رہیں گے اعضاء کو، اگرچہ نہر کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے دھوتے رہے، وہ بھی اسراف ہے. یہ جائے کہ ہم مسجد میں یا اپنے گھروں میں نلوں کے پاس بیٹھے ہوئے اس طرح بے دریغ پانی کو صرف کریں تو یہ اسراف ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیسے میں ہی اسراف نہیں بلکہ دوسرے معاملات میں بھی اسراف ہے. ہر عمل میں اسراف ہے. حد اعتدال سے جو بھی عمل بڑا ہوا ہوگا وہ اسراف ہوگا. اب ایک اور بات دیکھیے، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر. تبذیر وہ ہے تبذیر وہ ہے کہ جہاں بلا ضرورت خرچ کیا جائے بلا ضرورت جہاں خرچ کیا جائے. ضرورت ایک کی ہے 10 بلب چلا دو. دن کو روشنی ہے، سیٹلائٹ لائن جو ہے نا وہ چل رہی ہے جناب آبڈا کی، بجلی نہ ہونے کے باوجود بھی. یہ سراسر تبذیر ہے اور ہم اس کو کوئی نہیں سمجھتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ناجائز کاموں پر جو خرچ ہوتا ہے، حرام کاموں پر جو خرچ ہوتا ہے وہ بھی تبذیر میں شامل ہے. شراب نوشی میں، بدکاری میں، اسی طرح گانے بجانے میں، اسی طرح آتش بازی میں، یہ سارے کام تبذیر میں آتے ہیں. اور ہم خوشی کے موقع پر آتش بازی جس طرح کرتے ہیں جیتنے کے اوپر اپنی عزت کی خاطر، یہ سارے کام تبذیر میں شامل ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ مبذرین شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے ساتھی. یعنی تبذیر کی اتنی مذمت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال ایک اسراف ہے، ایک تبذیر ہے. اسراف ہے حد اعتدال سے بڑھنا، اور تبذیر ہے ناجائز جگہ پر خرچ کرنا. جہاں ضرورت بلا ضرورت ہو، ضرورت کوئی نہ ہو، وہاں خرچ کیے جانا. اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ خرچ کرنے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بتلایا. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو خرچ کرنے والے ہیں وہ کون ہے؟ جو عباد الرحمن ہے. عباد الرحمن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں تو اسراف اس میں نہیں کرتے. جو عباد الرحمن ہیں ان کے اوصاف میں ایک بات اللہ ذوالجلال نے یہ ذکر کی ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اسراف نہیں کرتے. نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ خیر الصدقہ من کان انظار غنم، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے خرچ کرنے کے بعد انسان پھر بھی غنی رہے. بہترین صدقہ. اب دیکھیے یہ صدقے کا اطلاق ہر نیکی پر ہوتا ہے، ہر نیکی کے کام پر. آپ صدقہ کرتے ہیں سارا مال دے دیتے ہیں، یہ درست نہیں. یہ ابو بکر صدیق ہی تھے رضی اللہ تعالی عنہ جن کے سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تھا. یہ ان کی تخصیص ہے. لیکن صحیح صدقہ کیا ہے؟ فرمایا بہترین خیر الصدقہ، بہترین صدقہ وہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد انسان پھر بھی غنی ہی رہے. اور وَابْدَأْ بِمَا تَعُولُ، اور ابتدا کس سے کرو؟ جن کی تم کفالت کرتے ہو، جو تمہارے زیر دست ہے، جو تمہارے اولاد ہے، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے ہیں، جن کی پرورش تمہارے اوپر ہے، ان کے اوپر تو تم خرچ نہ کرو. باہر خرچ کرتے پھرو، باہر خرچ کرتے پھرو، اور گھر، بیوی پر، اولاد پر، اپنے رشتہ داروں پر، ان پر خرچ نہ کرو. فرمایا یہ اچھا نہیں ہے.
یہ درست نہیں ہے۔ تو خرچ کرنے کا بھی ایک ضابطہ، ایک قاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں جو اسراف کا لفظ ہے وہ حقیقتاً چھوٹی بڑی تمام گناہ سب اس سے مراد ہے، اور گناہوں کے بھی درجہ بندی ہے، گناہوں کی بھی درجہ بندی ہے۔ جس طرح شرک کی درجہ بندی ہے، شرک اکبر الکبائر ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کی جائے، اور شرک اصغر یہ ہے کہ عبادت اللہ کے لیے نہ کی جائے بلکہ ریا اور دکھلاوے کے لیے کی جائے۔ دونوں گناہ ہیں، دونوں غلط ہیں، دونوں کو چھوڑنا چاہیے۔ جو نیکی کی جائے وہ اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کا یہی حکم تھا پہلے لوگوں کو بھی اور اس امت کو بھی کہ خالص اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ صرف عبادت نہیں بلکہ خالص اللہ رب العزت کے لیے عبادت کرو، جس میں نہ اپنے نفس کا کوئی حصہ ہو، نہ کسی غیر کی شراکت اس میں شامل ہو، نہ کوئی اور اس میں شریک ہو، نہ نفس شریک ہو، بلکہ وہ خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح گناہوں کی درجہ بندی بھی ہے، اور اسراف میں بھی جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ وضو میں بھی اسراف ہے، غسل میں بھی اسراف ہے، پیسہ خرچ کرنے میں بھی اسراف ہے، اسی طرح اسراف کا اطلاق یہ کفر و شرک پر بھی ہے، کفر و شرک پر بھی اس کا اطلاق ہے۔ فرعون کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ فرعون مسرفین میں تھا، اسراف کرنے والوں میں سے۔ کیا مطلب؟ حد اعتدال سے وہ بڑا ہوا تھا۔ قوم لوط کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ گناہ ہے، یہ گناہوں کی بات کر رہا ہوں۔ قوم لوط کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا تھے؟ مسرفین تھے، کانو مسرفین، کہ یہ مسرفین تھے، اسراف کرنے والے تھے۔ پیغمبر نے سمجھایا لیکن نہیں سمجھا، حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا نہیں سمجھایا، لیکن اس عمل کو بھی اللہ ذوالجلال نے اسراف کہا ہے۔ فرعون کی طغیانیت کو، اس کی زیادتیوں کو جو اس نے بنی اسرائیل پر روا رکھی ہوئی تھی، ان کو بھی اللہ ذوالجلال نے اسراف سے تعبیر کی ہے۔ تو اسراف ہر عمل اس عمل پر ہے جو اصل جگہ کی بجائے، اعتدال کی بجائے دوسری چیز اختیار کی جائے، دوسرا عمل اختیار کیا جائے۔ اللہ ذوالجلال نے انسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکاح کا حکم فرمایا ہے، نفس کی تسکین کے لیے، انسان کی نفس کی تسکین کے لیے، اور آگے نسل انسانی کی پرورش کے لیے اللہ ذوالجلال نے نکاح کا حکم دیا۔ اور ایک پر نہیں بلکہ اس کے لیے بھی اللہ ذوالجلال نے 4 نکاح کی اجازت دی۔ لیکن اگر نکاح کی بجائے اگر قوم لوط کا راستہ اختیار کیا جائے تو یہ اسراف ہے۔ اگر نکاح کرنے کی بجائے اگر زنا کیا جائے تو یہ بھی اسراف ہے، زنا کیا جائے تو یہ بھی اسراف ہے۔ اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تو نیکی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی سے مقاربت کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ کیا جی، اس کو ثواب کیسے ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا وہ اپنی بیوی سے مقاربت کے بعد بدکاری سے بچا یا نہیں بچا؟ بدکاری سے بچنے کے لیے جب بیوی کے ساتھ مقاربت کرتا ہے تو یہ مقاربت بھی اس کے اجر میں شامل ہے۔ بات سمجھے؟ یہ مقاربت بھی اس کے اجر میں شامل ہے، لیکن بیوی کی بجائے اگر وہ باہر رخ اختیار کرتا ہے، اور باہر رخ کرنے میں پھر درجہ بندی ہے۔ ایک وہ ہے جو محلے کی سطح پر ہے،
ایک وہ ہے جو شہر کی سطح پر ہے، ایک وہ ہے جو پڑوسی کی سطح پر ہے۔ اور سب سے زیادہ اسراف، سب سے بڑا زنا میں گناہ وہ پڑوسی کی بیوی سے یا پڑوسی کی اولاد سے بدکاری کا ارتکاب کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر عمل کی درجہ بندی ہے اللہ ذو الجلال کیا، اندھا دھند کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی شریعت پوری معتدل ہے، اور ہر مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد اعتدال میں ہمیں ہر رخ سمجھایا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس پر اکتفا نہیں کرتے، ہم ادھر ادھر منہ مارتے ہیں، حلال کی بجائے حرام کو اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے، اللہ ہمیں ہدایت دے، جتنی حلال چیزیں ہیں، یہ سمجھے، جتنی حلال چیزیں ہیں وہ زیادہ ہیں نسبتاً ان چیزوں کے جن کو حرمت کا اللہ نے حکم دی ہے، جن کو حرام ٹھہرایا ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی حلال ہے۔ اب حلال کو چھوڑ کے حرام اختیار کرے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے لیے کھانے کے لیے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کھانے میں بھی حرام، پینے میں بھی حرام، معاشرتی زندگی میں بھی حرام کا اختیار کریں، تو پھر اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس اسراف سے بچائے۔ رہ گیا یہ اسراف کفر و شرک کی حد تک، تو اس کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار۔ او میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو کہ لات کی پوجا کرو، عزا کی پوجا کرو، حبل کی پوجا کرو، یہ جہنم کو جانے کا راستہ ہے۔ میں جنت پہ جانے کا راستہ بتلاتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور میں تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا کفر کروں، اللہ کا انکار کروں، واشرک بہ، یا اللہ ذو الجلال کے ساتھ کسی اور کو شریک بناؤں، ما لیس لی بہ علم، جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں کہ یہ شریک ہے اللہ ذو الجلال کا یا نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں عزیز غفار کی طرح، جو ہر کام پر غالب ہے، ہر بات پر غالب ہے اور بے حد بخشنے والا ہے۔ فرمایا لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ اس میں نہیں کہ تم مجھے بلاتے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا والآخرہ، جن کو بلانا نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، جن کو آخرت میں بھی نہیں بلایا جائے گا، وہاں بھی اللہ کو پکارا جائے گا، یا دنیا میں بھی ان کو پکارنا نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَا مَرَدْ وَإِنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، صرف اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہے اصل بات۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسراف کرنے والے، یہاں اسراف کرنے والے سے مراد کیا ہے؟ کفر و شرک کرنے والے، کیونکہ اوپر ان دونوں ہی کے بارے میں فرمایا ہے، نہ میں تمہاری دعوت پر کفر کروں گا نہ شرک کروں گا، بلکہ کس کی عبادت کروں گا؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ مسرفین ہی جہنمی ہیں۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم،
ہم نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اپنے نبیوں کے ساتھ ہم نے سچا کر دیا، انہیں غالب کیا۔ ومن نشاء، ہم نے ان کو نجات دی، اور جن کو چاہتے ہیں ہم نجات دیتے ہیں۔ فرمایا وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہلاک کیا کن کو؟ مسرفین۔ انبیاء کو نجات دی، مسرفین کو ہلاک کیا۔ یہاں بھی مسرفین سے مراد کون ہے؟ کافر اور مشرک مراد ہے، کافر اور مشرک مراد ہے۔ تو اسراف میں ہر وہ عمل جو حد اعتدال سے زیادہ ہو اور جس کا حکم اللہ ذوالجلال نے نہیں دیا اس کا ارتکاب ہے۔ یہاں بھی مسرفین میں یا اسراف میں یہ سارے اعمال شامل ہیں۔ اور پھر اول والا میں نمبر اول میں اس سے مراد کفر و شرک ہے کہ اے میرے بندو، کیونکہ سب سے بڑا گناہ بھی کیا ہے؟ کفر و شرک۔ اے میرے بندو جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، اس لیے کہ ہر گناہ کی اللہ کے ہاں بخشش کی امید ہے، لیکن شرک کی اللہ کے ہاں بخشش کی امید نہیں ہے جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کرے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے ان میں سے جس کو چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا۔ شرک کی معافی توبہ سے ہے، شرک کی معافی توبہ سے ہے، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ کی مشیت پر موقوف، اللہ کی مشیت پر۔ اللہ چاہے تو مواخذہ فرمائے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے۔ تو یہاں یہ بڑا جامع لفظ اللہ ذوالجلال نے استعمال کیا، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اسراف کیا ہے۔ مراد کیا ہے؟ کفر و شرک کیا ہے یا میری نافرمانیاں کی ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ کفر و شرک کیا ہے یا میری نافرمانیاں کی ہے، کسی دائرے میں، کسی پہلو میں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہاں یہ بھی دیکھیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ اللہ ذوالجلال سے جہاں اور دعائیں کرتے ہیں، وہ ان الفاظ سے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور ہمارے زیادتیاں معاف فرما دے، اسراف زیادتیاں معاف فرما دے۔ وہ زیادتیاں تیرے احکام کے بارے میں ہو، وہ احکام توحید کے بارے میں ہو یا شریعت کے مسئلے کے بارے میں ہو، جو بھی ہم نے اسراف کیا، جو بھی نافرمانی کی، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہاں ہر نافرمانی پر مومن کی طرف کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، اللہ ہمارے تمام گناہ اور تمام زیادتیاں وہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں کیا فرمایا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ شرک اگر دیکھیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ رب العزت سے مایوسی، شرک کی سب سے بڑی وجہ اللہ رب العزت سے نا امیدی ہے۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں اللہ کو کئی باری منگیا سے پوری نہیں ہوئی، ایتھے ایک کو باری حاضری دیتی ہے گل پوری بن گئی، اللہ سے نا امیدی ہے نا۔ یہاں دربار کی حاضری اس پر امید ہے، اللہ کے ساتھ وابستگی، اللہ کے ساتھ پختگی یہ نہیں ہے۔ اور یہی نا امیدی یہ باعث سبب ہے کس کا؟ باعث ہے شرک۔ اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے،
اور اللہ رب العزت کے بندوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور سمجھتا یہ ہے کہ جناب یہاں سے میری دستگیری ہوئی، یہاں سے میری حاجت براری ہوئی، حالانکہ حاجت پوری کرنے والا گزشتہ خطبے میں بتلا چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہی جن کی پرستش کی جاتی ہے یہ قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ پوری تو تو نے کی تھی، ہمیں خام خواہ بدنام کر رکھا ہے انہوں نے، ان کی مرادیں تو نے پوری کی، ان کو اولاد تو نے دی، ان کو عزت تو نے دی، ان کی ضروریات تو نے مولا کریم پوری فرمائی، لیکن یہ ہماری طرف منسوب کرتے تھے، آتے تھے ہمارے پاس، ہم نہیں کرتے تھے۔ کرنے والا کون تھا؟ یا اللہ تو تھا۔ گزشتہ خطبے میں یہ بتلا چکا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نا امیدی یہی دوسرے معاملات کی طرح ایک اساس شرک ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کے 2 آنسو بہا کے معافی مانگو، اللہ سارے گناہ معاف کر، سارے دھونے دھو دے گا۔ اللہ فرمائے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں قول غور نکتہ یہ ہے کہ پہلے اللہ نے الذنوب کہا، الف لام کس کے لیے ہے؟ الف لام پورے گناہوں کو شامل، الف لام یہاں کس کے لیے ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام استغراق کے لیے۔ الف لام کی جتنی قسمیں ان میں ایک قسم کیا ہے؟ استغراق، تمام گناہ۔ پہلے تو الف لام لا کے ذنوب پر تمام گناہوں کو شامل پہلے کیا، اور پھر اس کے لیے تاکیدی لفظ اس کے بعد جمیعہ کا بھی ذکر کر دیا تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ وہ یہ تو اہل زبان سمجھیں گے یا اہل علم سمجھیں گے کہ عذاب سے مراد کیا ہے، الذنوب سے مراد سارے گناہ ہیں، چھوٹے بڑے سارے گناہ ہیں، لیکن عامی آدمی تو نہیں سمجھے گا، عامی آدمی تو نہیں سمجھے گا۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ جمیعہ، سارے گناہ، مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، بس شرط یہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، اللہ کے فرم بردار بن جاؤ اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، نا امیدی نہیں۔ یہاں تو ہمیں یہی باور کرایا جاتا ہے اور یہ یقین کیا جاتا ہے، پوری نہیں ہوتی، لیکن اس مولا کریم نے کیا فرمایا؟ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، فرمایا تمہاری ہر دعا کا میں جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، اس کو سنتا ہوں۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کیا؟ جن کے بارے میں جن کو تم پکارتے ہو لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری دعا کو سنتے ہی نہیں، بات ہی ختم، وہ تو سنتے ہی نہیں، پوری کیسے کریں گے؟ لیکن میں تو پوری بھی کرتا ہوں، تمہارے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات مانو، یک طرفہ کام نہ کرو، 2 طرفہ کرو۔ یک طرفہ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ 2 طرفہ ہے۔ تم 1 قدم بڑھاؤ، میں 2 قدم بڑھاتا ہوں، تم 1 بالش بڑھاؤ، میں 1 ہاتھ آتا ہوں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی کریمی، یہ ہے اللہ رب العزت کی بخشش اور مغفرت۔ یہاں معاملہ کیا ہے؟ 2 طرفہ ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے۔ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ نے فرمایا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ اللہ تو محبت، یہ انسان تو اللہ سے محبت کرے اور اللہ رب العزت اس کی طرف التفات ہی نہ فرمائے، نہیں، یہ اللہ کا اسلوب نہیں ہے۔
اللہ تو ماں سے بھی زیادہ رحیم ہے. ماں کو بلائے تو وہ دودھ دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ وہ بات لبکتی ہوئی تڑپتی ہوئی اولاد کی طرف آتی ہے یا نہیں آتی؟ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. کیا اللہ رب العزت کو پکارا جائے تو اللہ ذوالجلال جواب ہی نہیں دیتے؟ لیکن شرک نے نا امید کر دیا اللہ رب العزت سے، اور اللہ کا در چھوڑ کے دوسرے دروں پر دوسرے درباروں پر جا کے حاضری شروع کر دی. اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. باقی اس سلسلے کی جو بات رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.